ایک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑا دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ دفاعی معاہدے کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع، تحفظ کو مضبوط بنانا اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانا ہے۔ معاہدہ دونوں ملکوں کی سلامتی بڑھانے کے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے وفد کے پرتپاک استقبال اور فراخ دلی سے مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ قطر پر حملے کے بعد ایک تھریٹ سامنے آیا، ایسا معاہدہ ناگزیر تھا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ آغاز ہے، اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ بہت اہمیت رکھتا ہے، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں۔ سعودی عرب میں مقدس مقامات ہیں، پوری امت دفاع کے لیے تیار ہے۔ معرکہ حق کی کامیابی نے پاکستان کو وہ مقام دیا کہ ممالک بھروسہ کرتے ہیں۔ پاکستان پر جارحیت کو سعودی عرب پر جارحیت سمجھنا بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ریاض میں سعودی ولی عہد سے ملاقات۔ یمامہ پیلس پہنچنے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا۔ سعودی نیشنل گارڈز نے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور دفاعی تعاون پر گفتگو ہوئی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم کی آمد پر ریاض میں پاکستانی پرچم لہرائے گئے۔ لازوال دوستی پر اسلام آباد کی عمارتیں بھی سعودی پرچم کے رنگ میں رنگ دی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کی فضاؤں میں شاندار استقبال۔ پاک سعودیہ تعلقات میں نئی جہت۔ وزیر اعظم کا طیارہ سعودی فضا میں داخل ہوا تو F-15 لڑاکا طیاروں نے حصار میں لے کر استقبال کیا۔ طیارے ریاض کے کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لینڈنگ تک وزیر اعظم کے ساتھ رہے۔ وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال پر کاکپٹ سے مائک کے ذریعے سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ ریاض ایئرپورٹ پر بھی وزیر اعظم کو شاندار انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ ICC نے پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ PCB نے اپنا موقف منوا لیا۔ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے معافی مانگ لی۔ اینڈی پائیکرافٹ نے کپتان سلمان علی آغا اور ٹیم آفیشل سے مل کر معذرت کی۔ ہاتھ نہ ملانے کا کہنے کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا۔ پاکستان معافی کے بعد میچ کھیلنے پر راضی ہوا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے بتایا ICC نے پاک بھارت میچ میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر انکوائری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور ایشیا کپ پاکستان نے UAE کو ہرا کر سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ UAE کو 41 رن سے شکست۔ دبئی میں UAE 147 رنز کے تعاقب میں 105 رنز پر ڈھیر۔ ابرار، شاہین آفریدی اور حارث رؤوف کی 2 وکٹیں۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 9 وکٹوں پر 146 رنز بنائے۔ فخر زمان کی 50، شاہین آفریدی کی 14 گیندوں پر 29 رنز کی جارحانہ اننگز میچ کے ہیرو قرار پائے۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں اتوار کو سپر 4 کے میچ میں ٹکرائیں گی۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ پاکستان کے لیے ترقی کا نیا باب ہوگا۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کے نتائج انتہائی مثبت رہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا چینی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا سی پیک کے فیز 2 میں صنعتی ترقی، زراعت اور گرین انرجی پر توجہ ہوگی۔ پاکستان اور چین عوامی سطح پر ترقی کے ثمرات سمیٹیں گے۔ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی تعاون ناگزیر ہے۔ چین کا گلوبل گورننس انیشیٹو درست وقت پر آیا ہے۔ پنجاب تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب سے لڑ رہا ہے۔ 3 دریا بری طرح بپر گئے تھے۔ لوگوں کو بروقت نہ نکالتے تو بہت بڑی تباہی ہوتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا ایک وزیر کئی راتوں سے نہیں سویا۔ آپ کی وزیر اعلیٰ بھی میدان میں ہیں۔ اب متاثرین کی بحالی تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی رقوم کا بھی اعلان کیا. گھر کے لیے 10 لاکھ، مویشی بہہ جانے پر 50,000 اور کسان کو 20,000 فی ایکڑ امداد دینے کا اعلان کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب زدگان کی خبرگیری کے لیے بہاولپور پہنچ گئیں. سیلاب متاثرین سے ملاقات، مسائل دریافت کیے، متاثرین میں چیک تقسیم کیے، متاثرہ خواتین کو تسلی دی، مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. پنجاب کے سیلاب متاثرین کی مشکلات برقرار. لیاقت پور کے موزہ ٹبی جھلن کے خاندان منچن بند پر موجود، کہتے ہیں خیمے ملے نہ ہی کھانا ملا. عارف اعلیٰ کے سیلاب متاثرین کی زمینوں اور گھروں کی بحالی کے لیے حکومت سے مدد کی اپیل. پنجاب حکومت کی ہوم ڈپارٹمنٹ نے نوٹس بھیج دیا ہے کہ آپ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ویڈیو لنک پہ کریں گے. لائرز اس وقت بڑے کنسرن یہ تھے کہ جب ٹرائل چل رہا ہوتا ہے ان کو وقتاً فوقتاً عمران خان اپنے کلائنٹ سے مشاورت کرنی پڑتی ہے اور یہی طریقہ کار ہے. GHQ حملہ کیس میں آئندہ سماعت پر استغاثہ کے 2 گواہان طلب. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ویڈیو لنک کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت. ATC راولپنڈی نے سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی. علیمہ خانم کہتی ہیں پنجاب حکومت کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے نوٹس میں کہا کہ بانی کا ٹرائل ویڈیو لنک کے ذریعے کریں گے. اس پر وکلاء کے تحفظات ہیں. انہیں ٹرائل کے دوران موکل سے مشاورت کرنا ہوتی ہے. یہ چاہتے ہیں بانی جیل میں اور وکلاء عدالت میں ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانیہ کا دورہ. شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ مڈلٹن نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا. برطانوی شاہ چارلز اور ملکہ کیملا بھی موجود تھے. صدر ٹرمپ کو ونسر اسٹیٹ سے کاسل تک شاہی بگی میں لایا گیا. گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. صدر ٹرمپ کے اعزاز میں شاہی اضافت کا اہتمام. صدر ٹرمپ آن جہانی ملکہ الزبتھ کی قبر پر پھول بھی چڑھائیں گے. ٹرمپ کے دورے کے دوران احتجاج. کراچی میں 100 بچیوں سے زیادتی کے ملزم کی عدالت میں پٹائی. پولیس ملزم کو پیشی پر لائی. سائلین اور وکیل غصے میں بپھر گئے. زیادتی کے ملزم شبیر تنولی پر گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی. عدالت نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع کر دی. سیکیورٹی فورسز کا خزدار میں آپریشن. 5 بھارتی اسپانسر دہشت گرد جہنم واصل. ISPR کا کہنا ہے کہ 14 اور 15 ستمبر کی رات وطنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی. ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. خیبر پختونخوا اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے. اعلان کرتا ہوں کہ یہ جنگ ہماری جنگ. نظام تراشی میں خواجہ آصف جیسے لوگ جو ہیں ڈس کر کے بیان دے دیتے ہیں. خان صاحب کو دہشت گردی کے خلاف کارروائی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. خان صاحب کی بھی یہی پالیسی ہے. خیبر پختونخوا اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے. خواجہ آصف دہشت گردی پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی PTI نے واضح کیا ہے کہ دہشت گردوں کے لیے کوئی ریلیف یا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. ایک سوال کے جواب میں کہا سینٹ امیدواروں کی نامزدگی پر ہنگامہ کھڑا کیا گیا. علیمہ خانم کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں کہ وہ انہیں روک سکیں. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی آزاد جموں کشمیر کے تعلیمی اداروں میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست. طلباء اور اساتذہ نے آپریشن بنیاد و مرصوص میں کامیابی پر مبارکباد دی. کہا پاکستان اور کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی. ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. جانوں کا نذرانہ دینے سے گریز نہیں کریں گے.